السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے آج اس جمعے کی مبارک گھڑی میں مبارک دن میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل رہنمائی عطا فرمائی، ضابطہ حیات دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور آپ علیہ السلام کے صحابی ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں حقیقی معنوں میں نبی علیہ السلام سے محبت، عقیدت و احترام اور عمل کا طریقہ ہمیں بتا کر عمل کر کے دکھایا. اللہ رب العالمین نے انہی ساتھی اور صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے. سورۃ توبہ کی اس آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ مہاجرین اور انصار میں سے اولین لوگ جو ہجرت کر کے ایمان لائے اور دوسروں پر سبقت لے گئے، سابقون الاولون ہو گئے، وہ مہاجرین میں، انصار میں، اور ان کے بعد تیسرے قسم کے لوگ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، اسی طرح اتباع کی جس طرح انہوں نے اتباع کر کے دکھایا. آپ علیہ السلام کی رہنمائی اسوہ حسنہ کی اتباع کی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے دو قسم کے لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مہاجرین والانصار، یہ آپ علیہ السلام کے صحابی ساتھی جن کے بارے میں فرمایا گیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الصحابی من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی پر اسلام پر وہ اس دنیا سے گیا. مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمار ہوگا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملا کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا ہے، آپ پر ایمان لایا، آپ کی رسالت کو مانا اور پھر وہ اسلام پر قائم رہا، عمل کر کے دکھایا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا، جس سے روکا اس سے رک گیا. اور فرمایا پھر وہ اسلام پر ہی قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی. وہ آپ علیہ السلام کا ساتھی اور صحابی رضی اللہ عنہ کہلائے گا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کے کلام اللہ نے بشارت دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
آپ پر سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بشارت دی، ان کا تذکرہ فرمایا۔ وہ بہترین لوگ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، سابقون الاولون مہاجرین والانصار اور ان کے بعد کے لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے ان تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں بھی ان کے مطابق، ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں امت کا اجماعی عقیدہ یہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم کہا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، اکرام کے، تعظیم کے، وہ مقام و مرتبہ والے ہیں، جن کو برا بھلا کہنا، جن کے بارے میں کوئی بھی ایسے کلمات کہنا ان کی تعظیم و توقیر کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، کہ جس نے میرے صحابی، میرے ساتھی کو گالی دی، برا بھلا کیا، تو اللہ رب العالمین اس سے سخت ناراض ہوا، اس کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے سخت ناراض ہوا۔ تو یہ سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اعلیٰ مقام و مرتبے والے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اور انہی ساتھی رضی اللہ عنہ میں جلیل القدر ساتھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کا ذکر ہمیں بارہا ہر حدیث میں ملتا ہے، ہر دوسری حدیث میں، درس حدیث میں ہمیں ملتا ہے، ہر بیان میں ملتا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں کہیں نہ کہیں اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور اپنی کنیت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور ان کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عمیر رکھا تھا اور ان کا سلسلہ نسب آتا ہے، قبیلہ دوست سے ان کا تعلق تھا، اور فرمایا کہ ان کے خاندان والوں نے ان کا نام جو ہے عبد شمس رکھا تھا، عبد شمس۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عمیر رکھا، یمن کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اور ہجرت کے بعد جب ان تک دعوت اسلام پہنچی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جب وقت آتا تھا، اسلام کی دعوت ان تک پہنچی، تو ان کو بھی شوق اور جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کھینچ لائی کہ جب ان کا پیغام پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی دعوت پہنچی، تو یہ بھی ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ دوست سے تھا اور ان کا نام اور ان کی کنیت جو ابا ہریرہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کی کنیت کی اس وجہ کہ ان کے پاس ایک پالتو بلی تھی جسے ایک درخت کے میں رکھتے تھے، اور صبح جب بکریاں چرانے جاتے تو یہ بلی اپنے ساتھ، اپنے ہاتھ میں، اپنے اس میں رکھ لیتے کہ یہ بلی میرے ساتھ رہتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا ہریرہ۔ تب سے ان کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑ گئی، اور آج تک بلکہ آنے والے قیامت تک ہم ان صحابی رضی اللہ عنہ کو اسی کنیت سے، اسی نام سے بارہا یاد کرتے ہیں۔ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ، دین اسلام کی نشر و اشاعت کا بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
اور صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ آپ کے والد بچپن میں وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، آپ یتیم تھے، لیکن دین کی طرف، علم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ترین صحابی بنا دیا، قریب ترین صحابی آپ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔ یہاں تک کہ جب غزوہ خیبر کے زمانے میں اپنے قبیلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد سے صبح و شام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے، کوئی عمل، کوئی اسوہ حسنہ آپ علیہ السلام کی سنتے، اسے یاد کرتے یا اسے لکھ لیتے۔ اس لیے کثیر روایات، کثیر احادیث، بہت زیادہ احادیث دین اسلام کا ایک بڑا حصہ وہ اس جلیل القدر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اسلام تاخیر سے آخری 3 یا 4 سال تقریباً آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے، جبکہ دیگر صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا زیادہ عرصہ رہے۔ لیکن یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا کم عرصہ، یعنی 3-4 سال، ہجرت کے 7ویں سال تقریباً 4 سال کی عرصے میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ لیکن یہ اصحاب صفہ میں تھے، اور صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی کے علاوہ جو بھی معاملات ہوتے، تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے۔ کوئی بات انہوں نے آپ علیہ السلام سے بھی روایات کی، اور آپ کے ساتھ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ان سے کوئی چیز ملتی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیگر ان سے بھی وہ سنت سن کر ہمیں وہ بات، وہ حدیث آپ علیہ السلام کے ارشادات ہم تک پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قبول اسلام کیا، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا یہ جذبہ، فرمایا کہ جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور آپ خوشی سے خوش ہوتے تو میں بھی خوش ہوتا، اطمینان ہوتا آپ کی محبت و عقیدت میں، اور جب میرے آپ کسی پریشانی میں ہوتے یا افسوس و حزن آپ کے چہرے اقدس پر ظاہر ہوتا تو میں بھی اسی حالت میں چلا جاتا۔ یہ محبت و عقیدت تھی، اور فرماتے کہ میں رسالت بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر طہارت کے حاضر نہ ہوتا، بغیر طہارت کے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام نہ کرتا۔ یہ محبت و عقیدت تھی، تعظیم و تکریم تھی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ جلیل القدر آپ علیہ السلام کے ساتھی، جنہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، علم حاصل کرنے، علم کو، طلب علم میں اس کو ذخیرہ کرنے، اس کو یاد کرنے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا آپ کا ان اصحاب میں آتا ہے جنہیں ہم اصحاب صفہ سے یاد کرتے ہیں، اصحاب صفہ کے بارے میں، جو چبوترے میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، اصحاب صفہ میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھتے تھے جو دور دراز سے آتے تھے اور وہیں اپنا وقت گزارتے، علم حاصل کرتے، انصار و مہاجرین میں، یا پھر محنت کے لیے جاتے، پھر دوبارہ ادھر ہی آ کے اصحاب صفہ میں رہتے۔ یہ سارے اصحاب صفہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم کے لیے، طلب علم کے لیے اپنے قوموں سے، اپنے قبیلوں سے اس جگہ پر آ کے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اصحاب صفہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جنہوں نے صحیح معنوں میں حقیقتاً اس علم حاصل کرنے، اس حدیث کو سننے، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اتنا فقر و فاقہ تھا، اتنا بھوک کی وہ حالت تھی، فرمایا کہ جب سب نمازی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو میں بھی راستے میں کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ مجھے کوئی سلام یا کوئی اس طرح کہ مجھے کوئی دعوت دے اور اپنے ساتھ لے جائے، کوئی کھجور، کوئی چیز تناول فرما دے، کہ میری بھوک کی اتنی شدت تھی۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی گئے، میں نے ان سے کچھ پوچھا، پھر حضرت ابو بکر اور دیگر صحابی، میں نے ان سے کوئی آیت پوچھی
تو انہوں نے اسی طرح جواب دیا. مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ یا وہ مجھے جواب دیتے اور ساتھ ہی کوئی مجھے دعوت دیتے کوئی تناول کے لیے گھر میں یا کوئی دعوت کوئی حضور کی. تو فرمایا انہوں نے بھی اسی طرح مجھے اس سوال کا جواب دے کر رخصت ہو گئے. تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. اصحاب صفہ کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ دھوپ کا تھوڑا سا حصہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ جائیں اصحاب صفہ کو سب کو بلا کر لے آئیں. یہ حیران تھے. انہوں نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پیش فرمائیں گے. تو فرمایا سب کو بلا کر لے آئے. جب سب کو بلا کر لے آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ سب کو یہ پیش فرمائے. تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حیران تھے. فرمایا کہ میں نے وہ پیالہ وہ سب کو پیش فرمایا, اس میں برکت ہوتی گئی, سب پیتے گئے, یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ بھی اس کو تناول فرمائیں. ایک دفعہ دوبارہ تیسری دفعہ فرمایا کہ آپ بھی اسے تناول فرمائیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں بس ہو گیا ہوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تناول فرمائیں. تو برکت تھی, تعظیم تھی, اس میں برکت تھی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اصحاب صفہ کے صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ ان کے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا, یہ ان کے بھوک کا یہ حال تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طلب علم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اپنا وقت لگایا, زندگی پوری لگا دی. جو وقت ملا قبول اسلام کے بعد سب کچھ صبح و شام اس اصحاب صفہ کے ساتھ لگا دیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لگا دیا. اور آپ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ابھی قبول اسلام نہیں کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو مسلسل دعوت دیتے تھے اسلام کی. تو ایک دفعہ جب آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو دعوت دی تو انہوں نے نازیبہ الفاظ کہے, گستاخانہ الفاظ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جو انہوں نے سخت ناپسندیدہ گزرے. اور وہ روتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ماجرا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو دعوت اسلام دی. اور روتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی دولت عطا فرما دے, اسلام کی نعمت عطا فرما دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دعا کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے, اسلام کا نور عطا فرما دے, اسلام کی نعمت عطا فرما دے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا اور میں باہر رک گیا, میری والدہ اپنے غسل کر رہی تھی اور میری والدہ نے کہا رک جاؤ. جب وہ غسل کر کے باہر آئی تو انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ خوشی کے آنسو اور خوشی کے ساتھ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, میری والدہ نے اسلام کا قبول کر لیا ہے. آپ کی دعا ہے کہ میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا. اور فرماتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے, میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم دونوں کو محبوب کر دے, اپنے مومنین میں ہم دونوں کو محبوب کر دے اور انہیں ہم پر محبوب کر دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ حضرت ابو ہریرہ ان کی والدہ کو محبوب کر دے اہل ایمان میں, مومنین میں. اور وہی دعا کا وسیلہ ہے, وہی دعا کا اثر ہے جو چلتے چلتے آج بھی ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام, ان کی روایت کرتا حدیث علم سیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں.
اور یہ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اہل ایمان نے انہیں مقبول کر دیا، اہل ایمان نے انہیں اور ان کی والدہ کو، جو حدیث ہم سنتے ہیں، جو دوسری حدیث تیسری حدیث جہاں درس حدیث ہو، جہاں بیان ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ یہ ان کی کنیت تھی، یہ ان کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ان کا برملا سوال کا ہمہ وقت جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال پوچھتے سیکھنے کے لیے۔ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا ہچکچاتے یا صبر کرتے، تو آپ رضی اللہ عنہ فوراً جو بھی سوال ذہن میں آتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً پوچھتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک سوال آتا ہے جو آپ نے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، جس نے اخلاص کے ساتھ ایمان و طاعت لا الہ الا اللہ، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوص دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہو، ضرور شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور دیگر کئی احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور صحیح بخاری میں 4000 سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتا ہے۔ تو یہ اصحاب محمد تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارے میں جو دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے انعامات ہیں، یہ خوشخبری ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من كان مستجنا فليستنى بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص حقیقتاً کسی کو اپنا وہ بنانا چاہتا ہے، رول ماڈل بنانا چاہتا ہے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کس طرح اقتداء کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں، احترام میں اور عمل میں، تعظیم میں، ہر لحاظ سے وہ اقتداء اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کانوا خیر الامہ، وہ بہترین لوگ تھے، ابرھا قلوبا، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینہ فتشبہوا بإخلاقهم وطرائقهم فهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا على الهدى المستقیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پاکیزہ دل والے تھے، گہرے علم والے تھے، سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، اور اپنے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ لہذا تم انہی کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسوہ حسنہ پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا